subscribe my channel. منبر نور پر جلوہ بار مقدس علماء اکرام، بشہرہ اسلام، معزز سامعین، حاضرین، مخلصین، مومنین، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، بعد نماز عشاء سے لے کر کے اب تک نعت و منقبت اور کئی مدلل اور مفصل خطاب آپ حضرات نے سماعت فرمائے۔ نقیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ غلام ربانی صاحب قبلہ کی نقابت یقینی طور پر بے مثل و بے مثال ہے، اور آج کی اس مقدس شب کے اندر حاجی یونس چیئرمین صاحب اور اہل کمیٹی نے جو اس محفل کو سجایا ہے، احسان تو یقینی طور پر ان کا ہمارے اوپر ہے کہ انہوں نے اس محفل کو سجایا اور کہاں کہاں سے علماء کرام کو بلایا، اکٹھا کیا، جمع کیا، اور آپ تمام لوگ یہاں پر آئے، علماء کرام کے بیانات کو سنا، نعت و منقبت کو آپ نے سنا، اور بے شمار اور بے انتہا ثواب اپنے نامہ اعمال میں درج کرایا۔ لہٰذا چند لمحات کے لیے میں بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں۔ عرض و معروض سے قبل مناسب اور بہتر ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم اور آپ آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، سدرہ کے راہی، رب کے ماہی، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ الی روح النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ عقید پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، میرا ہی نہیں بلکہ ہر خطیب کا یہ معمول ہے کہ ایک دینی اور مذہبی اسٹیج کے لیے کلام اللہ شریف کی کسی آیت کریمہ کو اپنی تقریر کا زیب عنوان قرار دیتا ہے، لہٰذا میں نے بھی ایسا ہی کیا، اور ہر خطیب کا یہ بھی معمول ہے کہ پہلے تلاوت کی ہوئی آیت کریمہ کا ترجمہ بیان کرتا ہے، اس کے بعد اس کی تشریح و توضیح بیان کرتا ہے۔ معمول کے مطابق مجھے بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، مگر میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ ایسا کون سا داعیہ ہے جو آج مجھے میرے متعینہ اور مقررہ روش سے گریز کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ لہٰذا آج میں پہلے تلاوت کی ہوئی آیت کریمہ کا ترجمہ بیان نہیں کروں گا، بلکہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ تمام اور ہم مل کر کے اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ آخر کار قرآن حکیم کے متعلق مسلمانوں کا آخری نقطہ فکر کیا ہے، اور خود اس کی اپنے بارے میں جچی تلی رائے کیا ہے۔ حضرات، اب آئیے کسی اور سے نہیں بلکہ خود قرآن سے سوال کرتے ہیں کہ اے قرآن تو بتا کہ تو کیا ہے۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کیا ہے، یا یہ علماء کرام آپ کو بتائیں کہ قرآن کیا ہے، یا آپ میں سے کوئی ہمیں بتائے کہ قرآن کیا ہے، مگر میں ایسا بھی نہیں چاہتا، اس لیے کہ ہمارا اور آپ کا جواب ہلکا پھلکا ہوگا، بلکہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ خود قرآن سے معلوم کیا جائے کہ اے قرآن تو بتا کہ تو کیا ہے، اس لیے کہ اگر قرآن نے اپنے منصب کو ظاہر کر دیا تو اس کا جواب ہر جواب سے بھاری بھرکم، قابل قبول اور مستند ہوگا۔ اب آئیے کسی اور سے نہیں بلکہ خود قرآن سے معلوم کرتے ہیں، قرآن تو بتا کہ تو کیا ہے۔ جب ہم قرآن سے سوال کرتے ہیں کہ اے قرآن تو بتا کہ تو کیا ہے، تو قرآن کا کہنا یہ ہے، اے لوگو تم مجھے قرآن کہو، عرشی مجھے قرآن کہیں، فرشی مجھے قرآن کہے،
عابد شب زندہ دار مجھے قرآن کہے، خانقاہی مجھے قرآن کہے، درسگاہی مجھے قرآن کہے، حافظ مجھے قرآن کہے، قاری مجھے قرآن کہے، حاجی مجھے قرآن کہے، نمازی مجھے قرآن کہے، لیکن اگر تم مجھ سے پوچھتے ہو تو کان کھول کر کے سن لو، اپنے بیگانے تمام کے تمام مجھے قرآن کہیں، عرش والے فرش والے تمام کے تمام مجھے قرآن کہے، جنوں بشر مجھے قرآن کہیں، لیکن اگر تم مجھ سے پوچھتے ہو تو میں بیان ادا ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ حضرات نہ تو یہ الفاظ کا زور ہے اور نہ لفظوں کا گورکھ دھندا، اس لیے کہ میں دلائل و براہین سے ہٹ کر کے فن خطابت کا جادو جگانا نہیں چاہتا ہوں کہ جس کی حیثیت تارے عنکبوت یا ریت کے دیوار جیسی ہو، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اردو تک کی کتابوں کا سہارا نہ لیا جائے، بلکہ خود قرآن کے شواہد سے اس بات کو ثابت کیا جائے کہ قرآن ہمارے اور آپ کے آقا کی اداؤں کے بیان کا نام ہے۔ حضرات اب ذرا آئیے قرآن کے قریب آئیے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، آخر کار یہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہی تو ہے، یہ قرآن کا ایک ٹکڑا تو ہے، یہ قرآن کا ایک حصہ تو ہے۔ لیکن حضرات آپ اس بات کو ذرا سماعت فرمانے سے پہلے کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کہ قرآن ہمارے اور آپ کے آقا کی اداؤں کے بیان کا نام ہے، اس بات کو ذہن نشی فرما لے کہ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے چلنا مصطفیٰ کا، بتانا خدا کا، اسی کا نام قرآن ہے، چہرہ مصطفیٰ کا، بتانا خدا کا، اسی کا نام قرآن ہے، سفر مصطفیٰ کا، بتانا خدا کا، اسی کا نام قرآن ہے، ہاتھ مصطفیٰ کا، بتانا خدا کا، اسی کا نام قرآن ہے، اداس ہونا مصطفیٰ کا، بتانا خدا کا، اسی کا نام قرآن ہے۔ اب آئیے قرآن کے قریب آتے ہیں، اللہ اکبر، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، آخر کار یہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہی تو ہے، قرآن کا ایک حصہ تو ہے، قرآن کا ایک ٹکڑا تو ہے، مگر یہ ہے کیا؟ جب تیرے اور میرے آقا نے چلنے کا ارادہ فرمایا، زمین نے اپنا کلیجہ بچھایا، فرش گاہ نے اپنی پیشانی بچھائی، پیارے مصطفیٰ کہیں اور سے ہو کر کے نہ گزریں بلکہ میرے کلیجے پر اپنا قدم ناز رکھیں، میری پلکوں کو روندیں، میری پیشانی پر اپنا قدمہ ناز رکھ کر کے مجھے سربلندی و سرفرازی عطا فرمائے۔ آقا نے قدم ناز کو آگے بڑھایا، شہرائے قدم بوس ہوئی، پگڈنڈیوں نے آگے بڑھ کر کے قدم ناز مصطفیٰ کو چوم لیا، کنکر اور پتھر نے اپنے عام کو موم بنا کر کے نقش کفے پائے مصطفیٰ کو اپنے سینے میں مرقوم کر لیا۔ آقا نے قدم آگے بڑھایا، جس زمین نے آقا کے تلوے کو چوم لیا، رب کعبہ اسی شہر کی قسم یاد فرماتا ہے، اے پیارے حبیب مجھے قسم ہے اس زمین کی جس نے تیرا تلوہ چوما ہے، اور یہی میرا کہنا ہے کہ قدم مصطفیٰ کا، بتانا خدا کا، اسی کا نام قرآن ہے۔ چلنا مصطفیٰ کا، بتانا خدا کا، اسی کا نام قرآن ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے آقا کی اداؤں کے بیان کا نام ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ اکرام کی مختصر سی جماعت کو لے کر کے کعبۃ اللہ کے حج کے لیے نکلتے ہیں، کعبے کے طواف کے لیے نکلتے ہیں، کعبے کی زیارت کے لیے نکلتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کو پہلے بھیج دیا گیا تاکہ وہ کفار مکہ کو جا کر کے آگاہ کر دیں کہ اللہ کے حبیب تشریف لا رہے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ ادھر ظالموں نے یہ خبر مشہور کر دی، اللہ اکبر، کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب یہ خبر تیرے اور میرے آقا کے گوشے گزار ہوتی ہے، آپ ایک درخت سے ٹیک لگا کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور صحابہ اکرام سے بیعت لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، بیعت کا طریقہ کیا تھا؟ بیعت کا طریقہ یہ تھا کہ آقا بیعت کا طریقہ یہ تھا کہ صحابہ اکرام کا ہاتھ نیچے ہوتا، آقا کا ہاتھ اوپر ہوتا، آپ بیعت فرما لیتے، تمام کے تمام کو میرے آقا نے بیعت فرمایا، اور پھر اپنے بائیں ہاتھ کو اٹھا کر کے ارشاد فرمایا یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، اور پھر اس پر اپنا دایاں ہاتھ رکھ کر کے ارشاد فرمایا یہ عثمان غنی کی طرف سے بیعت ہے۔ اللہ کی قسم، جبکہ یہ خبر مشہور کر دی گئی تھی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، میرے نبی جانتے تھے کہ عثمان غنی شہید
نہیں ہوئے بلکہ زندہ ہے. اگر علم غیب مصطفیٰ میں یہ بات نہ ہوتی تو کبھی مصطفیٰ عثمان غنی کی جانب سے بیعت نہ فرماتے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی کو تاریخ اسلام بیعت رضوان کے نام سے یاد کرتی ہے، مگر مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا ہے بلکہ اپنے موضوع کے ماتحت اتنا کہہ کر کے گزر جانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اگر تمام صحابہ کرام سے معلوم کیا جاتا کہ ذرا آپ بتاؤ تو صحیح کہ بیعت کا طریقہ کیا تھا، تو تمام صحابہ کرام یہی جواب دیتے کہ بیعت کا طریقہ یہ تھا، ہمارا ہاتھ نیچے ہوتا، آقا کا ہاتھ اوپر ہوتا اور آقا ہمیں بیعت فرما لیتے. اب آؤ، اب قرآن کے قریب چلتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا کہ بیعت کا طریقہ کیا تھا. اللہ اکبر. اللہ کا قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. اور یہی میرا موضوع ہے کہ ہاتھ مصطفیٰ کا بتانا خدا کا، اسی کا نام قرآن ہے. ہاتھ مصطفیٰ کا بتانا خدا کا، اسی کا نام قرآن ہے. اور آگے چلے، ایک موقع ایسا بھی آتا ہے اللہ اکبر کبیرہ کہ جب کاشانہ نبوت کو ننگی تلواروں کے سائے میں اللہ اکبر شمشیر برہنہ لے کر کے کفار و مشرکین نے گھیر لیا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات مولا علی کو بلایا، ارشاد فرمایا علی آج تم اس بستر پر آرام کرو، اس بستر پر سو جاؤ، صبح اٹھنا. اللہ اکبر کبیرہ. مجھے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، مجھے جانا ہے. صبح اٹھنا، یہ فلا فلا کی امانتیں ہیں، ان کے سپرد کرنا اور پھر تم بھی مدینہ چلے آنا. اللہ اکبر. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اس بستر پر لٹا دیا. اب ذرا سنیں، اللہ اکبر، ذہن کو حاضر کریں. ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت مولا کائنات مولا علی کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ میں یہ عریضہ پیش کیا جائے، اے مولا علی ذرا بتائے تو صحیح. اللہ اکبر. وہ بستر جو بستر مرگ تھا، اس بستر پر جو لیٹے گا یقینی طور پر ہزاروں تلواریں آج اس کا انتظار کر رہی ہیں. اللہ اکبر. اس بستر پر لیٹنے کے بعد آپ کو نیند آئی کہ نہیں آئی؟ آپ نے آرام کیا کہ نہیں کیا؟ آپ سوئے کہ نہیں سوئے؟ اللہ اکبر. حضرت مولا کائنات مولا علی جواب دیتے ہیں، لوگوں سنو، جیسی نیند علی کو اس دن آئی نہ اس سے پہلے کبھی آئی نہ اس کے بعد آئی. سوال کیا جاتا ہے آخرکار بتائے تو صحیح، وہ بستر جو بستر مرگ تھا اس پر نیند کیسے آ گئی، آرام کیسے آ گیا؟ اللہ اکبر. ارشاد فرمایا گیا، لوگوں سنو، اگرچہ علی کا ایمان کیا ہے، علی کا عقیدہ کیا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں موت پر حق ہے، ہر حال میں آنا ہے، مگر پیارے مصطفیٰ نے کہا تھا علی تم اس بستر پر سو جاؤ، صبح اٹھنا، فلا فلا کی امانتیں ان کے حوالے کرنا اور یہ امانتیں دے کر کے تم بھی مدینہ چلے آنا. علی سمجھ گیا اللہ اکبر کبیرہ کہ قیامت تو برپا ہو سکتی ہے مگر مصطفیٰ کی زبان سے نکل گیا ہے علی صبح اٹھنا، تو یقینی طور پر آج قیامت تو آ سکتی ہے مگر علی کو موت نہیں آ سکتی. اللہ اکبر. حضرت مولا علی کو لٹایا. میرے آقا نے چند کنکروں کو لیا، پتھروں کو لیا اور لینے کے بعد کفار و مشرکین کے سروں پر ڈالا، اس خاک کو ڈالا اور ڈالنے کے بعد ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے. اللہ اکبر کبیرہ. اب آئیے ذرا اب پوچھتے ہیں، اگر کفار و مشرکین سے سوال کیا جاتا کہ بتاؤ تو صحیح اللہ اکبر وہ کنکر ڈالنے والا، وہ خاک ڈالنے والا ہاتھ کس کا تھا؟ آخرکار وہ کنکر کس نے پھینکا؟ اللہ اکبر. وہ خاک تمہارے سروں پر کس نے ڈالی اور کس نے پھینکا؟ تو ہر کسی کا یہی جواب ہوتا کہ پھینکنے والا ہاتھ اللہ اکبر محمد بن عبداللہ کا تھا، پھینکنے والا ہاتھ آمنہ کے لخت جگر کا تھا. اب آئیے اب قرآن کے قریب چلتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا. جب ہم قرآن سے سوال کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اے محبوب جب تم نے پھینکا تو تم نے نہیں پھینکا بلکہ ہم نے پھینکا. اور یہی میرا موضوع ہے کہ پھینکنا مصطفیٰ کا، بتانا خدا کا، اسی کا نام قرآن ہے.
اللہ اکبر. ہے میرے پیارے, لگتا ہے عشاء کے بعد سے اب تک بیٹھے بیٹھے آپ کے ذہن و فکر بالکل سست ہو چکا ہے. اللہ اکبر, تھکاوٹ آپ محسوس کر رہے ہیں, وقت بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے, لیکن آخر کار آپ جو لے کر کے بعد نماز عشاء سے اور اب تک یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ اکبر, یہ آپ کا بیٹھنا رائے گا نہیں جائے گا. یہ نہ سمجھے آپ کہ ہم کہیں نوافل ادا کر رہے ہوتے, اس محفل میں آ کر کے بیٹھ گئے. اللہ اکبر کبیرہ, ارے یہ کوئی نوافل سے کم نہیں ہے, بلکہ علماء کرام کی صحبت میں بیٹھنا, دین کی باتیں سیکھنا. اللہ اکبر کبیرہ, جو علماء کرام کی صحبت میں بیٹھ کر کے دین کی باتوں کو سیکھتا ہے اور دین کی باتوں کو یاد کرتا ہے, وہ پوری رات نوافل پڑھنے سے بہتر ہے. اللہ اکبر کبیرہ, آپ یہاں بیٹھے ہیں بعد نماز عشاء سے لے کر کے اب تک, تو آخر کار ملتا کیا ہے؟ ان جلسوں کو جو سجاتے ہیں, یہ 23واں جلسہ یہ ہمارے چیئرمین صاحب نے سجایا. کیا حاصل ہوتا ہے ان جلسوں سے؟ کیا ملتا ہے ان جلسوں کے اندر بیٹھنے سے؟ آخر کار آپ کو حاصل کیا ہوا؟ عشاء کی نماز سے بعد میں آپ بیٹھے ہیں اور اب لگ بھگ 3 بجنے کو جا رہا ہے. آخر کیا حاصل ہوا تو سنو. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نام ہے؟ بولو یار, کچھ تو بول دو, سننا ہے کہ ختم کیا جائے. کیا نام ہے؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر, یہ دمشق کی جامع مسجد میں ہمیشہ میرے مصطفیٰ کی ایک حدیث سناتے تھے. کتنی؟ ایک حدیث پاک دمشق کی جامع مسجد میں سنایا کرتے تھے. اللہ اکبر, جب یہ بات پورے دمشق کے اندر مشہور ہوئی تو پورے دمشق کے لوگ دمشق کی جامع مسجد میں جمع ہونے لگے, اور جب یہ بات دمشق سے نکل کر کے گرد و نواح تک پہنچی تو گرد و نواح کے لوگ آ کر کے جمع ہونے لگے. اللہ اکبر کبیرہ, یہی بات جب اور آگے بڑھتے بڑھتے اللہ اکبر تیرے اور میرے آقا کے شہر مدینہ شریف میں پہنچتی ہے, جہاں مدینے کے بڑے بڑے امیروں نے سنا تھا, بڑے بڑے رئیسوں نے سنا تھا, بڑے بڑے جاگیرداروں نے سنا تھا, بڑے بڑے نمبرداروں نے سنا تھا. اللہ اکبر کبیرہ, وہیں پر یہ بات ایک ایسے غریب کے گوشے گزار ہوتی ہے کہ جس کے گھر کے اندر 3 دن سے فاقہ ہے. اللہ اکبر, بستر علالت پر پڑا ہوا ہے, بیماری کا عالم ہے, نقاہت کا عالم ہے, کمزوری کا عالم ہے. اللہ اکبر, جب یہ بات گوشے گزار ہوتی ہے, اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے, ساز و سامان باندھنا شروع کر دیا, سفر کی تیاری شروع کر دیتا ہے. بیٹی سامنے آتی ہے, آگے بڑھ کر کے پیشانی کو چوم لیتا ہے. بیٹا سامنے آتا ہے, آگے بڑھ کر کے پیشانی کو چوم لیتا ہے. جب بیوی نے یہ حالات دیکھے تو بیوی عرض کرتی ہے, اے میرے شوہر انعامدار, آخر کار معاملہ کیا ہے؟ آج میں آپ کی آنکھوں میں الگ طریقے کے شرارے دیکھ رہی ہوں. اس نے کہا تھا, اے میری شریک حیات, یہ بات تو حقیقت ہے کہ تیری محبت کے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں چراغ میرے سینے کے اندر روشن ہے, مگر کان کھول کر کے سن لے, آج میں تیری محبت کو اپنے نبی کے جلسے پر قربان کرنے جا رہا ہوں. اللہ اکبر, اپنے نبی کے جلسے پر قربان کرنے جا رہا ہوں. اللہ اکبر, بیوی نے کہا تھا اگر جاہو جلال کے لیے جاتے تو نہیں جانے دیتی, اگر مال و متال کے لیے جاتے تو نہیں جانے دیتی. اللہ اکبر کبیرہ, مگر جب بات نبی کے جلسے کی ہے, بات نبی کی حدیث سننے کی ہے, تو پھر میں روکنے والی کون ہوتی ہوں؟ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتی ہے, جاؤ اللہ آپ کے سفر میں آسانیاں فرمائے. اب تنہے تنہا چلا ہے دیوانہ مصطفیٰ. اللہ اکبر کبیرہ, 3 دن کا بھوکا ہے, بیماری کا عالم ہے. چوک پر جا کر کے کھڑا ہو گیا, کوئی گھوڑا آئے گا اس پر بیٹھ کر کے دمشق جاؤں گا, کوئی اونٹ آئے گا اس پر سوار ہو کر کے دمشق پہنچوں گا, کوئی قافلہ آئے گا اس کا دامن پکڑ کر کے دمشق جاؤں گا. مگر صبح سے کھڑے کھڑے دوپہر کا وقت ہو گیا, نہ کوئی قافلہ آیا, نہ کوئی اونٹ آیا, نہ کوئی گھوڑا آیا. اس کی غربت نے کہا تھا رک جا, اس کی مفلسی نے کہا تھا رک جا, اس کی بیماری نے کہا تھا رک جا, اس کی تنگ دستی نے کہا تھا رک جا, اس کے رشتہ داروں کی محبت نے کہا تھا رک جا, بیوی بچوں کی محبت نے کہا تھا رک جا, مگر اس کے دل سے نکلنے والے عشق رسول کے شراروں نے کہا تھا نکل جا, اس لیے کہ تجھے کامیابی کسی دنیا دار کی محبت سے نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کی محبت سے ملے گی. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. تنہے تنہا چل پڑتا ہے دیوانہ مصطفیٰ, لبوں پر نعت پاک کا نغمہ ہے,
درود پاک ہے, کلام اللہ شریف کی تلاوت ہے. اور مسلمان کا کام بھی یہی ہوتا تھا, آج کی طرح نہیں کہ اگر ہم 2 گھنٹے کا سفر بھی کرتے ہیں تو بس وہ تلاش کرتے ہیں جو ویڈیو کوچ ہو, جس کے اندر سنیما چل رہا ہو, جس کے اندر گانے بج رہے ہوں, واہیات باتیں ہو رہی ہو, ہمارا ٹائم پاس ہو جائے گا. اے مسلمان, تیرا کام یہ نہ تھا اللہ اکبر کبیرہ, بلکہ مسلمان ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا. مسلمان کا کام یہی ہوا کرتا تھا, اللہ اکبر کبیرہ. مسلمان کا کام یہ نہ تھا بلکہ مسلمان ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا. اگر سفر میں ہے تب بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, حضر میں ہے تب بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, صبح کا وقت ہے تب بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, شام کا وقت ہے تب بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. ہمیشہ قرآن کی تلاوت ہوتی تھی. مسلمان اللہ اکبر کبیرہ قرآن کو طاق میں نہیں سجاتا بلکہ اپنے دل کی تختی پر سجاتا ہے. مسلمان کا کام یہ ہوتا ہے کہ مسلمان قرآن کو طاق میں نہیں سجاتا بلکہ اپنے دل کی تختی پر سجاتا ہے. اس زمانے کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اگرچہ قرآن کو نازل ہوئے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا, مگر قرآن آج بھی مسلمانوں کے سینوں میں زندہ ہے. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. آپ دیکھیں تو صحیح, اللہ اکبر لکھنؤ کی سرزمین ہے اور حضرت شاہ مینا اللہ کے ایک ولی ہیں. اللہ اکبر, آپ کی بارگاہ میں پہنچو. کون ہے حضرت شاہ مینا؟ آپ ہمیشہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. صبح کا وقت ہے تب بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, دوپہر کا وقت ہے تب بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, رات کا سناٹا ہے تب بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. ایک املی کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے آپ ہمیشہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. ایک آتا ہے جو ابھی اسلام کے دامن سے وابستہ نہ تھا, آنے کے بعد عرض کرتا ہے حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی. آپ نے کہا تجھے کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ اللہ اکبر. کہا کہ آپ بیان کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ کے آقا آپ کی قبروں میں تشریف لے جاتے ہیں. کہا ہاں یقینی طور پر لے جاتے ہیں. تو تجھے کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ کہا سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ آقا کا مزار تو مدینے میں ہے, آقا کا گنبد مدینے میں ہے, آقا آرام فرما مدینے میں ہے, آقا ایک ہے اور غلام کروڑوں کی تعداد میں ہے, اور دنیا کے کونے کونے میں نہ جانے کتنے غلام ایک وقت میں مرتے ہوں گے اور نہ جانے کتنے غلام ایک وقت میں قبر کے اندر رکھے جاتے ہوں گے. تو آقا کس کس کی قبر میں تشریف لے جائیں گے اور کیسے لے جائیں گے؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا. اللہ اکبر. آپ ارشاد فرماتے ہیں تجھے کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ مطلب کیا ہے؟ کہا آپ سمجھا دیں. آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر اگر سمجھنا چاہتا ہے تو اس درخت کے نیچے بیٹھ کر کے میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں, اسی املی کے درخت پر نظر اٹھا کر کے دیکھ. نظر اٹھا کر کے دیکھتا ہے, عرض کرتا ہے حضرت معاملہ حل نہیں ہوا. کہا کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ پہلے املی کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, اسی طریقے سے اب بھی بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں نادان, پہلے بھی تیری نظروں کا قصور تھا اور اب بھی تیری نگاہوں کا قصور ہے. اللہ اکبر. ایک نگاہ ولایت اس پیڑ پر ڈالتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اب پیڑ کی طرف نظر کر. جب پیڑ کی طرف نظر کرتا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ جس طریقے سے حضرت شاہ مینا درخت کے نیچے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, اسی طریقے سے درخت کے ہر پتے پر بیٹھ کر کے حضرت شاہ مینا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت خوب. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات محترم جب نظر اٹھا کر کے دیکھتا ہے, اللہ اکبر, قدموں پر گرتا ہے, کلمہ پڑھتا ہے, اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. لکھنؤ کی گلیوں میں کلمہ پڑھتا جا رہا تھا اور یہ اعلان کرتا جا رہا تھا اے لوگوں قسم بخدا میں نے کلمہ اس لیے پڑھا ہے کہ جب لکھنؤ کی دھرتی پر رہنے والے شاہ مینا کی طاقت کا عالم یہ ہے تو مدینے میں رہنے والے شہ بطحہ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ اکبر. بے شک, سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. تنہا چلتا ہے دیوانہ مصطفیٰ. اللہ اکبر. چل دیتا ہے دمشق کا سفر کرنے کے لیے, تمام تر صوبتوں اور تمام تر مصیبتوں کو برداشت کرتا ہوا. اللہ اکبر. یہ عاشق نبی دیوانہ مصطفیٰ چلتا ہے اور جانے کے بعد جب دمشق کی سرحد و سیما کے اندر داخل ہوتا ہے, ایک ازدحام کثیر دیکھتا ہے, لوگوں کا ایک ہجوم دیکھتا ہے, کسی کا دامن پکڑ کر کے پوچھتا ہے میرے بھائی ذرا یہ تو بتاؤ کہ حضرت ابو درد
دردا میرے آقا کی حدیث کب سنائیں گے اور کہاں سناتے ہیں؟ اللہ اکبر. اس نے کہا یہ جو تو لوگوں کا ہجوم دیکھ رہا ہے، ازدحام کثیر دیکھ رہا ہے، یہ تمام کے تمام آقا کی حدیث سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ اکبر. کتنے خوش بخت ہیں آپ تمامی حضرات. آپ نے نہ جانے شرع شام سے لے کر کے اب تک، عشاء کے بعد سے لے کر کے اب تک نہ جانے کتنی احادیث کو سنا ہے، نہ جانے کتنے قرآن کی آیتوں کو سنا ہے. اللہ اکبر. نہ جانے کتنے واقعات کو آپ نے سنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ دیوانہ مصطفیٰ اس مجمع کو چیرتا ہوا مجمع کے اندر داخل ہوتا ہے، جا کر کے دیکھتا ہے لوگوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، دعا ہو رہی ہے. حضرت ابو دردہ دعا کہلا رہے ہیں، لوگ آمین آمین کی صدائے بلند کر رہے ہیں. اللہ اکبر. دیوانہ جا کر کے مجمع میں شامل ہو گیا، ہاتھوں کو اٹھا دیا، آمین آمین کی صدائے بلند کرنے لگا. اپنے پڑوسی سے کہتا ہے میرے بھائی ذرا یہ تو بتاؤ کہ حضرت ابو دردہ مصطفیٰ کی حدیث کب سنائیں گے؟ اس نے کہا آنے والے، تو نے آنے میں دیر کر دی، مصطفیٰ کا جلسہ ختم ہو چکا ہے، مصطفیٰ کی حدیث سنائی جا چکی ہے. حضرت ابو دردہ نے حدیث سنا دی. اب وہ دعا کہلا رہے ہیں اور تمام لوگ آمین آمین کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ذرا سوچ کر کے دیکھو. اللہ اکبر. یہ دہلی کے کسی کونے سے چل کر کے نہیں آیا تھا. اللہ اکبر. مراد آباد سے چل کر کے نہیں آیا تھا. اللہ اکبر. بجنور سے چل کر کے نہیں آیا تھا، بلکہ یہ عاشق مصطفیٰ مدینے سے چل کر کے دمشق پہنچا تھا مصطفیٰ کا جلسہ سننے کے لیے، مصطفیٰ کی حدیث سننے کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. اور جب جانے کے بعد وہاں یہ معلوم ہو کہ جلسہ ختم ہو چکا ہے، مصطفیٰ کی حدیث سنائی جا چکی ہے، تو ذرا سوچ میرے پیارے کہ دل پر کیا اثر ہوا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک چیخ نکلتی ہے جو فضاؤں میں بلند ہوتی ہے، مجمع کو چیرتی ہوئی حضرت ابو دردہ کے کانوں سے جا کر کے ٹکراتی ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو دردہ کے کانوں سے ٹکرائی. حضرت ابو دردہ نے منبر سے نیچے تشریف لاتے ہیں، مجمع سے کہتے ہیں اے لوگو ہٹ جاؤ، آنے والے کو راستہ دے دو. ادھر سے حضرت ابو دردہ بڑھتے ہیں، ادھر سے وہ آنے والا عاشق مصطفیٰ بڑھتا ہے. ادھر سے حضرت ابو دردہ چلے ہیں، ادھر سے دیوانہ چلا ہے. حضرت ابو دردہ دوڑتے ہیں اور دوڑ کر کے جا کر کے اس آنے والے کو اپنے سینے سے لگا کر کے ارشاد فرماتے ہیں اے آنے والے میری محبت کا امتحان نہ لے، یہ بتا کہ تو کہاں سے آیا ہے، اس لیے کہ مجھے تیرے جسم سے میرے نبی کی شہر کی خوشبو آ رہی ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اے آنے والے میری محبت کا امتحان نہ لے، یہ بتا تو کہاں سے آیا ہے، اس لیے کہ مجھے تیرے جسم سے میرے نبی کے شہر کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ عرض کرتا ہے حضور والا صحیح پہچانا ہے، آیا بھی تیرے شہر، تیرے نبی کے شہر سے ہوں. اللہ اکبر. میں مدینے سے چل کر کے آیا تھا، میں نے سنا تھا کہ آپ ہر جمعے کو مصطفیٰ کی ایک حدیث سناتے ہیں، مگر سو میں یہ قسمت جب میں یہاں تک پہنچا ہوں تو آپ مصطفیٰ کی حدیث سنا چکے تھے. اللہ اکبر. مصطفیٰ کی حدیث سنا چکے تھے، جلسہ اختتام پذیر ہو چکا تھا. حضرت ابو دردہ ارشاد فرماتے ہیں اے آنے والے تیرے مقدر پر قربان، پریشان کیوں ہوتا ہے، رنجیدہ کیوں ہوتا ہے، تجھے نبی کا جلسہ بھی ملے گا، مصطفیٰ کی حدیث بھی ملے گی. اللہ اکبر. ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو دردہ سنو، اور آپ بھی کان کھول کر کے دل کے کانوں سے سن لو. اس جلسے کے اندر آنے والوں، اس محفل میں آنے والوں، بعد نماز عشاء سے لے کر کے اب تک بیٹھ کر کے ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ سننے والوں، انعام خداوندی کیا ہوتا ہے جو اپنے گھر سے چل کر کے جلسوں میں آتا ہے. حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں سنو، مصطفیٰ کی حدیث پاک ہے. حضرت ابو دردہ نے ارشاد فرمایا سنو، جو نبی کی حدیث سننے کے لیے، اللہ کا ذکر سننے کے لیے، اس کے رسول کا ذکر سننے کے لیے، اللہ والوں کا ذکر سننے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو بظاہر وہ دنیا کی زمین پر چلتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کی زمین پر چلاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کی زمین پر چلاتا ہے. اللہ اکبر. اے میرے پیارے، یہ تو ابھی تمہید بھی پوری نہ ہو سکی اور وقت جو ہے گزر گیا. مجھے یقینی طور پر 3 بجے تک ہر حال میں نکلنا تھا. 2 گھنٹے کا سفر یہاں سے جانے کا بھی ہے اور وہاں بھی بہت ضروری کام جو ہے میرے ذمے ابھی باقی ہے، اور اسی لیے میں نے حاجی یونس صاحب قبلہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا تھا کہ انشاءاللہ العظیم مجھے 3 بجے تک ہر حال میں نکلنا ہے. تو ابھی تو یہ موضوع سمجھ لے یا تمہید گفتگو سمجھ لے، سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر کار
کیا کہا جائے. بہرحال آپ لوگوں کا احسان ہے کہ آپ نے اس محفل کو سجایا اور ہم تمام لوگوں کو دعوت دی تاکہ ہم اس ذکر کی محفل میں شامل ہو سکیں اور ذاکرین میں ہمارا بھی شمار ہو گیا, ذاکرین میں ہمارا بھی نام آ گیا. انشاءاللہ العظیم زندگی بخیر رہی تو پھر کسی موقع پر انشاءاللہ العظیم ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا کریم کہنے سننے میں جو خطا لغزش ہو گئی ہو اپنے حبیب کے صدقہ طفیل سے معاف فرمائے اور صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Subscribe my channel